5 questions to claim your anxious mind, کہ کون سے ایسے 5 سوالات کریں اپنے سے پرسکون ہونے کے لیے. تو اچھا، سائیکالوجی ٹوڈے جو ہے ایک بہت ہی بہترین رسالہ ہے جی جو کہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی نفسیات جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. اور جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آج کل سٹریس کا دور ہے، ٹینشن کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم بتنگڑ بنا لیتے ہیں. جب بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے تو ہمیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کورٹیسول اور سٹریس ہارمونز ہمارے جسم میں بھاگنے لگتے ہیں، گردش کرنے لگتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ٹینشن لینے لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سوال جب بھی کوئی بے چین ہو تو وہ اپنے آپ سے یہ کرے کہ یہ جو بے چینی ہے کیوں ہے، ہاں why am I anxious. بالکل. یعنی کہ ایک بندر تھا، بندر جو تھا اس کو بنا دیا گیا بادشاہ بننے کے بعد بندر کو سمجھ نہ آئے کہ میں کروں تو کیا کروں، فیصلے کروں کیسے کروں، ایڈمنسٹریشن کروں تو کیسے کروں. شیر ہو گیا ادھر الگ سے، ایک دبدبہ تھا جنگل میں، ہر کوئی کامتا تھا جنگل میں، شیر کا دبدبہ تھا جنگل میں، مگر اسی جنگل کا مکین ایک بندر تھا جو انتہائی ذہین بندر تھا، یعنی کہ ستارہ جبین بندر تھا. تو وہ اب بن گیا بادشاہ. اس کو پہلے یہ تھا کہ میں بھی بن سکتا ہوں، مگر جب وہ بادشاہ بن گیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں. تو وہ کبھی اس شاخ پر، کبھی اس شاخ پر، کبھی ادھر پھلانگے، کبھی، کیونکہ یہی اس کو آتا تھا چھلانگے مارنا، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو انہوں نے کہا بندر بادشاہ کیا کر رہے ہیں آپ، فیصلے تو کر نہیں رہے، ہم جو آپ سے سوال کرتے ہیں کبھی آپ اس شاخ پہ پھدکتے ہیں، کبھی ادھر لٹکتے ہیں، کبھی. انہوں نے کہا تسی دیکھ دے نہیں میری آڑیاں تے جانیاں، میری ایفرٹ دیکھو، میری چھلانگیں دیکھو، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. تو اسی طرح سے اگر ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں بے چینی کے عالم میں، اور یہ پہچان ہی نہیں رہے کہ بے چینی کی اصل روح وجہ کیا ہے، ہم یہ تو اپنے اندر جھانکی لگائیں کہ مس زینب نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، وسیم صاحب نے ڈسٹرب کیا، یہ ان دونوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں نے نیند ہی پوری نہیں کی، صبح ناشتہ ہی نہیں کیا. تو اصل وجہ یہ جو بھونپو بج رہا ہے، جو لوگ ہارن دے رہے ہیں، اس کی وجہ نہیں ہے، اصل میرے اندر وجہ ہے. تو یہ پہچاننا کہ کہاں سے آ رہی ہے اینکشسنس، بے چینی، یہ پہچاننا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا یہ جو ہماری بے چینی ہے یہ سچی ہے یا ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یعنی آپ کو میں سے ایک بات کہنا چاہوں گا تمام سننے والوں کو بھی کہ بے چینی کی اصل وجہ ہمارے اندر وہ ڈر اور خوف ہیں جو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اب حقیقت بن جائے گی اور میں اس بے چینی سے نہیں نپٹ سکوں گا، میں ڈر گیا ہوں، میں خوف میں ہوں، کبھی میری نوکری چلی جائے گی، میرا جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو جائے گا، میری صحت خراب ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا. یہ جو فوبیاز ہیں، جو غیر حقیقی ڈر ہیں، اور انہی کو فیئرز اینڈ فوبیاز، یہ ہمارے دماغ میں ایک امیگڈلا میں ایک ایسا بھونچال لے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو میں بات سوچ رہا ہوں وہ میگنیفائی ہو جاتی ہے، وہ کئی گنا بڑی ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میں اس سے ہینڈل نہیں کر سکوں گا. سو پہلا سوال جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کیا میں اینکشس ہوں کیوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ میری بے چینی کی وجہ ہے، کیا میں اس سے نپٹ سکتا ہوں یا یہ میں نے جھوٹا ایک اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. اور تیسرا جو ہے سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں اس کے اوپر کیسے غلبہ پا سکتا ہوں. کیا مجھے ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے اپنی ول پاور بڑھانے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی ذاتی سکل پاور بڑھانے کی ضرورت ہے، مجھے کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت ہے، مجھے کسی اور کی ول پاور چاہیے، ڈھارس چاہیے، مجھے کسی اور کی سکلز چاہیے، مینٹور کی سکل چاہیے، یا پھر میں انوائرمنٹ اپنی بدل لوں اور انوائرمنٹ بدل کر میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جیسے کہ جو لوگ کیلیفورنیا میں سلیکان ویلی میں رہتے ہیں، جہاں پہ کام ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹرز کا ہوتا ہے اور سٹارٹ اپس کا ہوتا ہے اور نئے نئے بزنسز کا آغاز ہوتا ہے. گوگل ہے، فیس بک ہے، جہاں پہ یہ چیزوں کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو کھوے سے کھوا
چلے گا تو آپ وہ چیزیں سیکھ جائیں گے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ جو انگزائٹی کی بے چینی کی وجہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس بھاگ کے گئے اور انہوں نے کوئی بینزوڈائزپین کوئی آپ کو ایسی دوا لکھ کے دے دی جس سے کہ آپ کو رات کو نیند تو آنے لگی, دن میں انگزائٹی تو کم ہو گئی, مگر آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے, آپ ایڈکٹ ہو گئے. یہ نہیں طریقہ, بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی روٹینز چینج کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنی جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مجھے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, مجھے کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, مجھے ولنگویز کی ضرورت ہے. آخر میں کیسے اپنی انگزائٹی کو دور کر سکتا ہوں, اور اس کو دور کرنے کے میرے پاس چانسز کتنے ہیں, پرسنٹیج کتنی ہے. جتنا آپ مضبوط محسوس کریں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو ڈھارس دیں گے, تو یہ پلسیبو ایفیکٹ ہے. پلسیبو کا مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز آپ حل کر لیں گے تو وہ چیز حل آپ کر بھی لیں گے. اور نوسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خطرناک حد تک ستیہ ناش ہو جائے گا تو ہو بھی جائے گا. اٹ از اے پروفیسی آف ڈوم اینڈ گلوم. چوتھا سوال یہ ہے کہ میں یہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری چیزوں سے, یہ جو میں نے آپ کو 6 طریقے بتائے, پرسنل ول پاور, پرسنل اسکل پاور, ادرز ول پاور, ادر اسکل پاور, انوائرمنٹل ول پاور, انوائرمنٹل اسکل پاور, کیا میں ان کی مدد سے یہ سارے مسئلے کے اوپر حاوی ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. اور سب سے آخر میں ہم نے یہ 5واں سوال کرنا ہے کہ یہ جو انگزائٹی ہے, یہ جو میں ٹینشن لے رہا ہوں, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی میری صحت پر کیا کیا اثرات ہوں گے, میری نفسیات پر کیا کیا اثرات ہوں گے, میرے تعلقات پر کیا کیا اثرات ہوں گے, میری تعلیم پر, میرے گولز پر, میرے جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اس پر کیا اثرات ہوں گے. اگر آپ کو لگے کہ اس کی قیمت جو میں ادا کر رہا ہوں, انگزائٹی کی قیمت یہ بہت زیادہ ہے اس سے یہ انگزائٹی میں لوں, تو انگزائٹی کو اٹھا کے آپ وہ پھینکیں, انگزائٹی کو اپنے سے دور کریں, واک کریں, نیند پوری کریں, کھانا جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ لیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ٹینشن اپنی دور کریں, پیار کے رشتوں میں بن جائیں, کسی کا کندھا تھپتھپائیں, خود جادو کی جھپی دیں, خود جادو کی جھپی لیں تاکہ آپ انگزائٹی اور ٹینشن سے دور ہو جائیں. تو یہ 5 سوالات اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کی انگزائٹی دور ہو جائے گی, بالکل اس علادین کے چراغ کی طرح جس کو آپ رگڑتے ہیں تو ایک جن حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. بالکل اسی طرح یہ 5 سوالات کرنے سے وہ جن آپ کے اندر کا آپ کے مسائل حل کر دے گا اور انشاءاللہ انگزائٹی دور ہو جائے گی.